November 5, the year 2004, my wife in Austin in Texas. یا علی مدد. آسٹن جماعت کو میرا سلام. سکھی رہو، آباد رہو، دین و دنیا کی مولا نعمت دے، تندرستی دے، بلائے آفتیں دور کرے، ایمان زیادہ کرے، دسمن شکریت میں پورا رکھے اور مولا روزی رزق میں برکت دے. جیرے والا ایک دان مہارس پیر بھناوے صدر، مارا مومن بھائی تمہیں امی راس پیوانے گورے والا زر جام مہانے پائے پڑی ودھاوت کائم میرے والا مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو گے. پھر کہتے ہیں کہ یہ بہت مزے کا گنان مہارس پیر صدر دین نے بولا ہے. مومن بھائی امی رس پیوانے آو، حاضر جاموں نے پائیں پڑی ودھاوت قائم سوامی. کیسے شبد ہیں، کتنا اچھا پیغام ہے اس میں. آج مندر رڑیامو ندی سے میں دیکھ رہا ہوں، دندر جماعت خانہ بھرا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں. یہ بندر ہے. ایکچولی مندر کا مطلب مکان ہوتا ہے، لیکن یوز کے اندر مندر کیا آتا ہے کہ جہاں خدا کا نام لیا جائے، عبادت کی جائے. یہ جماعت خانہ مندر ہے. رڑیامو ندی سے بہت خوشی والا دکھتا ہے، خوبصورت دکھتا ہے. اور اس کے اندر روڑا کہتے ہیں اچھے کو. سنت پدھارے آج سادھو پڑھا گیا، یعنی ان مومنوں کو جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، اس کی طرف اشارہ ہے پیر صدر دین کا کہ نیک اچھے پاک دل والے، عبادت کرنے والے، مذہب پہ چلنے والے یہ سنت سادھو آئے ہیں. ہمارے ان گنانوں کے اندر جو پیروں نے پیغام دیا ہے، ہم لوگ دھیان سے نہیں پڑھتے، سمجھ نہیں آتی. لیکن جب ہم دھیان سے پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے تو پیروں نے کیسے کیسے پیغام دیے ہیں، اور کتنے محبت اور پیار سے ہمارے پیروں نے بلایا ہے. جیرے والا اے میرے پیارے جیرے بھائی رے، اے مومن من اے مجان، جو اس طرح سے ہمیں پکارا محبت اور پیار سے. یہ جو آج ہم امی پیتے ہیں، ہم گٹھ پاٹ نہیں پیتے، نیاز پیتے ہیں، امی پیتے ہیں. گٹھ پاٹ جو ہے نا وہ ٹھام واسن کا نام ہے. پلیٹیں ہیں، پیالیاں ہیں، کمبھ ہے، اس کو گھٹ پاٹ کہتے ہیں. وہ جو پانی نور کا ہے اس کو گھٹ پاٹ نہیں کہتے.
اور آج میں نے سنا اس نئے بچے نے بہت اچھی طرح سے بولا گھٹ پاٹ स्थापना لا میرے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا بولتے ہیں نیاز स्थापना لا میرے، یہ غلط ہے۔ نیاز تو امی ہے، نور ہے، اور نیاز مولا خود بناتا ہے، ہم کیا اس کی स्थापना کریں گے، وہ تو پاک پوتر چیز ہے۔ یہاں स्थापना کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھٹ پاٹ کی کریا شروع کرتے ہیں، اور جب ہی ہم ساتھ نیاز پی لیتے ہیں تو پھر پکار ہوتی ہے گھٹ پاٹ اتھاپن کی کریا، یعنی ابھی سب نے پی لیا ہے، اب یہ ٹھام واسن ہم اکٹھے کرتے ہیں، یعنی کہ گھٹ پاٹ کی کریا جو ہے وہ بند ہوتی ہے، اچھی طرح سے بند کر کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں، دعا جو اللہ میرے گھٹ پاٹ قائم کرن جی، نیاز قائم کرن جی نہیں، گھٹ پاٹ قائم کرن جی، کہ مطلب یہ ہے کہ گھٹ پاٹ کی یہ جو کریا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ یہ کریا بہت اونچی ہمارے مذہب میں دعا 3 وقت کی بڑی ضروری ہے، دعا کا درجہ بہت ہے، اور ایمان سلامت رکھنے کے لیے دعا سخت ضروری ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جو آدمی دعا نہیں پڑھتا اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان ڈھچو پچو ہے، کہیں بھی ہو۔ اگر جماعت نے 7 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو دینداروں کدھر بھی ہو 7 بجے دعا پڑھو، اگر جماعت نے 7:30 کا ٹائم رکھا ہے تو 7:30 کا، آج جمعہ ہے تو 8 بجے کا ٹائم ہے تو 8 بجے وقت پہ دعا پڑھو۔ جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے، رستے میں ہو تو چلتے چلتے دعا پڑھو، بائسیکل چلا رہے ہو تو دعا کا وقت آ گیا تو سائیکل چلاتے رہو، دعا پڑھتے رہو، موٹر گاڑی چلا رہے ہو تو ڈرائیونگ کرتے رہو، دعا پڑھو، دعا کا ٹائم کبھی نہیں چھوٹا۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، تھوڑا پانی دو۔ بہت سی ایسی چیزیں دینداروں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں نا، وڈیل، وہ وڈیل سناتے ہیں، باپ سے بیٹا سنتا ہے، وہ بیٹا اپنے بیٹے کو سناتا ہے، اس طرح سے اس کو بولتے ہیں اورل ہسٹری۔ کئی چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں اور اورل ہسٹری میں آتی ہیں۔ بمبئی میں ہمارے ایک بزرگ تھے سید مشتاق علی دیدار علی، یہ جو مشتاق علی تھے ان کے باپا تھے دیدار علی۔ جب ایران سے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ 1842 میں 1842 میں آئے تو ان کے ساتھ 2000 سولجر تھے، خود کی فیملی تھی، اس طرح لگ بھگ 2,500-3,000 کا یہ رسالہ انڈیا آیا، ان میں یہ سید دیدار علی بھی تھے۔ اور جماعت کے اندر جو اسلامک چیزیں ہوتی تھیں، نماز ہے، نکاح ہے، فاتحہ وغیرہ ہے، تو یہ دیدار علی بولا کرتے تھے۔ وہ گزر گئے تو ان کے بیٹے کو امام نے، سید مشتاق علی کو امام نے مقرر کیا۔ یہ سید مشتاق علی بڑے بزرگ تھے، 96 ایئرس کی ایج میں گزر گئے، اور مجھے ایسا خیال ہے کہ 50s سے پہلے گزر گئے، 49 یا 48 میں گزر گئے۔ مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ کے 3 جومے اس نے دیکھے، 3 جوموں کی خدمت کی، تو یہ میرے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ مولانا نے ان کو حکم کیا ہوا تھا کہ جون اور جولائی 2 مہینے تم میتھران جایا کرو، ٹھنڈی جگہ ہے، تو وہ جایا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی مجھے کالج سے چھٹیاں ہوتی تو میں بھی کبھی ان سے چلا جاتا تھا، سارا دن مولا کی باتیں ہوتی تھی۔ انہوں نے بات سنائی، مولا ان کی روح کو اپنے نور میں رکھے۔ جب ہی مولانا علی شاہ پیری جوما میں تھے تو جماعت خانے آیا کرتے تھے، اور جب یہ دعا کا ٹائم ہوتا تھا تو مولا نیچے مکھی کمڑیا کے بیچ میں زمین پہ بیٹھ کے
خود دعا پڑھایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے، آپ میں سے 60 برس کے اوپر کے ہوگا، وہ ہماری جو پرانی دعا تھی، ہندی دعا، اس دعا میں ہم پڑھتے تھے، پہلے بولتے تھے دعا پڑھو دعا پڑھو دعا پڑھو اولاد میرا، حق نام گنو مولا علی ایمان سجا جنا. اس کے بعد تسبیح ہوتی تھی اور پھر ہم دعا شروع کرتے تھے. تقصیردار بندو سرتا پاگنےگار، یا شاتو بخشیے بخشنہار. دعا تو پیر پڑھے، بندو بینتی کرے. دعا پڑھانا پیر کا کام ہے. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو نماز رسول اللہ خود پڑھایا کرتے تھے، کسی کو کہتے نہیں تھے کہ تو نماز پڑھا. جماعت کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ پیر پڑھتا ہے، لیکن پیر ظاہر بانے ہمارے سامنے نہیں ہے. تو جو لڑکا لڑکی دعا پڑھاتے ہیں، عورت مرد جو بھی، وہ اس وقت پیر کے جومے پہ بیٹھا ہے، پیر کی گادی پہ بیٹھا ہے. آپ نے خیال کیا کبھی؟ وہ دعا نہیں پڑھا سکتا. مکھی صاحب امر ہے، ہاں امر شاہ پیر جو. ابھی مکھی صاحب کے پاس، مکھی کمڑیا کے پاس جو امام کا امر ہے، حکم، اس نے وہ حکم ٹرانسفر کر کے اس کو دیا کہ جو دعا پڑھاتا ہے، امر شاہ پیر جو. تو مکھی کا امر اس کے پاس آیا، یہ پیر کی طرف سے دعا پڑھاتا ہے. بہت بڑا درجہ ہے. وہ آدمی جو دعا پڑھاتا ہے اس وقت وہ پیر کی گادی پہ بیٹھا ہے، اور خود مکھی کانوڑیا بھی اس کو فالو کرتے ہیں. دعا پوری ہو گئی تو وہ واپس امر مکھی کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور مکھی سے پھر تسبیح نکالتے ہیں. ہمارے مذہب کی جو کریا کرم ریت رسم ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے بھید ہیں، سگنیفیکینس ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ جو دعا پڑھانے والے ہیں ان کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، اور اگر اس کو وارہ ملا ہے تو گھر سے اچھی طرح سے نہا دھو کے آؤ. اسی طرح سے گھٹ پاٹ والا بھی ہے. گھٹ پاٹ کی کریا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. سید صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن مولانا علی شاہ مابا پیری جامع میں تھے، جماعت کرنے آئے تو جماعت دعا پڑھ رہی تھی. سرکار آئے، چپ چاپ نیچے بیٹھ گئے، اور جب یہ دعا پوری ہو گئی خدا ودان کہی اور اٹھ کے کرسی پر بیٹھے. یہی اس بات کو میں یہاں ادھوری چھوڑتا ہوں. مجھے ایک بات یاد آ گئی. 1974 میں مولانا حضر امام کیگالی گئے. کیگالی میں نوا جماعت خانہ کھولنا تھا. جماعت بہت آ گئی ارد گرد سے، جماعت خانہ اتنا بڑا نہیں تھا. تو وہاں راجنس کی بہت بڑی دکان تھی، اس دکان کو صاف کر کے اس کے اندر جماعت بٹھائی گئی. مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے مولانا نے کہا میں 7 بجے آؤں گا. 7 بجے دعا کا ٹائم ہے. مکھی سلطان علی تھے، سلطان علی راجن. مجھے کہتا ہے مشنری صاحب کرو کرنا سی مولا دعا کے ٹائم میں آ گئے ہو، آپ سے دعا پڑی کھپے. اور مولا اچھے تو اچھے مولا بھلے اچھے کرسی رکھی دیو، مولا اچھی نے وہی رہا. 10 منٹ کم تھے 7 میں. میں نے کہا مکھی صاحب بن سکے تو دعا پڑھا ڈالے. اچھا دعا شروع ہوئی. پڑھانے والے نے تھوڑا فاسٹ پڑھی اور ابھی بھی 4 منٹ کم تھے. مجھے کہتے ہیں دوسری دعا پڑھائی گے 10 منٹ ہو گیا. قسمت دیکھو،
दूसरी दुआ में हमारी तस्बीह है ना, 5वें पाठ में ये तस्बीह शुरू हुई और धनी माँ बाप अंदर आया, तो मुखी तो भूल गया कि हम दुआ पढ़ रहे हैं, उठने लगे तो मैंने पकड़ के बिठा दिया। मौला चुपचाप आके कुर्सी पर बैठ गया और बाकी का वो पाठ था, छठा पाठ, वो इमाम की हाजिरी में क्या मजा आया उस दुआ में। दुआ खत्म हो गई तो खाना वजान हजरत इमाम ने फरमाई, बहुत राजी हो। तो मौलाना अली शाह जमात खाने में आए। देखो एक बात और कह दूं, इमाम गत में अकेला कभी नहीं आएगा, पीर साथ होना चाहिए। पीर अकेला आता है, भले इमाम ज़ाहिर बाने उसके साथ ना आवे, लेकिन इमाम अगर दो जो में जुदे हैं, शाह और पीर है, तो आगा हसन अली शाह इमाम थे, वो कभी जमात खाने में अकेले नहीं आई, पीर होना ही चाहिए, क्योंकि बख्शामनी देने वाला पीर है। और इमाम का जो जोमा है वो सूरज की तरह गर्म जोमा है। अगर अकेला इमाम होवे तो हम उसके नजदीक जा नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं होती, ताकत भी नहीं होती, जबान भी नहीं खुलती। मैंने ऐसे बड़े बड़े फर्स्ट क्लास स्पीकर और ऑरेटर्स देखे हैं, जब इमाम के हुजूर में खड़े होते हैं तो जबान थरथराती है, योर हाइनेस, इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन पीर जो आता है वो अकेला आता है, पीर है, माँ है, पीर प्यार करने वाला है, पीर गुनाह बख्शता है, पीर हमारी सब गलतियां कबूल कर लेता है। तो मौलाना अली शाह माँ बाप आए, दुआ पढ़ी जाती थी, नीचे बैठे खड़े हुए, कुर्सी पर बैठे, दुआ सीखती। अभी दुआ पढ़ी थी ना, मैं जो अभी आपको कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, खास तौर पे उनके लिए कि जो दुआ चूक जाते हैं या दुआ नहीं पढ़ते हैं। अली शाह माँ बाप खड़े हुए तो हाजी कमरिया अली शाह के लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ। मौलाना अली शाह, मौलाना हसन अली शाह पर्शियन भाषा में, फारसी में फरमान करते थे और हाजी कमरिया उसका कच्छी में ट्रांसलेशन करते थे। फरमान किया जमात को दुआ से, तो अल्लाह मेरा हजरत मौलाना धनी सलामत दातार पीर अली शाह माँ बाप फरमाइनता खाना बता। अभी फरमान शुरू होता है। माँ बाप कहते हैं, एक बाप गुजर गया, बेटा छोटा छोड़ गया। माँ ने बहुत मुसीबत से उठा के बर्तन साफ करके, दूसरे के कपड़े, दूसरे का घर मजूरी करके इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। बच्चा जवान हुआ तो माँ को ऐसा हुआ इसकी शादी करते हो, बहू लाऊं, नेचुरल है। अली शाह माँ बाप फरमाया, उसने बच्चे की बड़े प्रेम हरख के साथ उसकी शादी की। है जमात, शादी की रात दूल्हा मर गया। उस मां को कितना दुख हुआ होगा। अली शाह माँ बाप जमात को देख के, है जमात, उस मां को कितना दुख हुआ होगा। जिंदगी भर मेहनत करके अपने बेटे की शादी की और रात को, शादी की रात बेटा गुजर गया। है जमात, बैयत करने के बाद तुम अगर दुआ नहीं पढ़ोगे तो उस मां को जो दुख हुआ ना, ऐसा दुख होगा।
जवान बेटे की शादी की रात को गुजर जाए, उस माँ को कितना रंज होता है। माँ बाप कहते हैं क़यामत के दिन जब हिसाब होगा, जिसने दुआ नहीं पढ़ी उसको ऐसा रंज होगा। मजहब लेके अगर हम उस पर नहीं चलते यार, ऐ मोमिनो, हम अपने कलेजे में छुरी मारते हैं। मजहब लिया है तो उसको पालो, और हमें मालूम नहीं कि यह मजहब कैसा है। मैं अपनी बाजों में बहुत दफा बोला करता हूं कि ये नबियों का मजहब जो हमको मिला है, ये रसूलों का, फरिश्तों का दीन है कि जो हमको हमारे पीरों ने हमारे ऊपर रहम करके दिया। इस मजहब पे अमल करो। दुआ ईमान की सलामती की चाबी है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहदाद फरमाया कि 2 वक्त की, 3 वक्त की दुआ और 10 अपनी कमानी में से 2 पिलर हैं कि जिस पे तुम्हारा ईमान टिका है। ईमान की सलामती की सनद यह है कि 3 वक्त की दुआ पढ़ो और 10 माल वाजिब जरूर अदा करो। 10 उसका हक है। 10 हमारे मजहब की जान है। 10 हमारे ईमान का नूर है। 10 इमाम का खाना है। जो 10 नहीं देता वो इमाम का खाना छीनता है। 10 हमारे दिल के अंदर नूर पैदा करता है। 10 बिना दीन न जानो, फलते नहीं फले। फिर कहते हैं कि जो 10 है ना, 10 इमाम की खुराक है। 10 शाजीन आहार कहीं है। आहार कहते हैं खाने को। मेरे पास मेरे भाई बहन बच्चे सब आते हैं। कोई जब भी दुखी होता है ना, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, तेरी 10 कैसी है। इसमें खास करके रोजी रिज़्क अगर खराब हो जाए, यानी खाने के वांदे पड़ जाए, तो याद रखो उसने जरूर 10 खाई है। 10 खाई जे मोमन कहा से ते हो से कौरवों नी जोड़। आए मोहम्मद, इनसे 10 लेके इनके लिए दुआ कर, तो ये लोग ग्रोह में यानी बढ़ते रहे। हमारे ही मजहब में 10 नहीं, इस्लाम की बुनियाद में 10 है, लेकिन ये मुसलमान भूल चुके हैं। जो ही नबी ने आंख बंद की, ये लोग भाग गए। 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, बहुत बड़ा आलिम हो गया वो। ओहो, 5 वक्त का नमाजी यानी कोई फरिश्ता हो गया। आपको मालूम है, मौला के रहमत से मैंने 2-3 जगह ये कहा है कि मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक मैं तमाम इस्लामी मुल्कों में गया हूं। 60% 60% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, एक भी नहीं। 60%। और बाकी जो 40% हैं, उनके अंदर आधे 1-2 नमाज पढ़ लेते हैं, आधे नहीं, इससे भी ज्यादा। हार्डली सारे मुसलमान दुनिया के अंदर 10-15% से ज्यादा 5 वक्त के नमाजी नहीं है। ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, और मैं सिर्फ अपनी जमात में खड़े होकर बोलता हूं, ऐसा नहीं। मुसलमानों के 2-2 हजार, 3-3 हजार के गैदरिंग के अंदर मैंने ये बातें कही हैं। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हमको देखते हैं, तुम लोग मुसलमान नहीं, क्यों भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते। मेरे मौला ने बहुत करम किया है। खुदा की कसम, मेरे पास कोई आता है, उसका मुंह बंद करा देता है।
اگر کوئی آدمی آپ کو کہے یونیورسٹی میں، کالج میں، کدھر بھی کہ تم اسماعیلی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹھہر، اللہ رسول کی قسم، تیرے ماں باپ کی قسم، تو بول تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اس قسم کے واقعات میرے ساتھ بنے ہیں۔ نماز صرف محمد پاک رسول نے شروع نہیں کی، ارے جب دنیا بھی نہیں بنی تھی اور جیو پیدا کیے تو وہ جیو نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ پشو، پنچھی، پرندے، جھاڑ اور ماؤنٹینز جو ہیں، قرآن میں ہے یہ، وہ اللہ کا بخان کرتے ہیں۔ نماز کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں نہیں، اس میں ہے صلاۃ، اور صلاۃ کا مطلب ہے بھیک مانگنا، دعا مانگنا۔ ہمارے اماموں نے ہم کو دعا اس لیے دی کہ ہمارے اندر اور دوسرے مسلمانوں میں یہ ڈفرنس ہو جائے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، تم نماز پڑھتے ہو۔ Come here. You know dua? How many parts? 6 part. ہماری دعا میں 6 پارٹ ہیں۔ 3 وقت کی دعا میں ہم 18 پارٹ پڑھتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر پارٹ کو کہتے ہیں رکعت۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، شیعہ لوگ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں، سنی لوگ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں، سورۃ الحمد کی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آدھ قرآن کی آیت پڑھ کے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہیں اور 2 سجدے کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پارٹ ہے، ایک رکعت ہے۔ 5 رکعت، 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت ہے، 17، 10 12 نہیں، 17 رکعتیں ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں، ہماری 3 نمازوں میں 18 رکعت ہیں، ان کی 5 نمازوں سے زیادہ ہم 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں، بھلے ہم 3 وقت پڑھتے ہیں۔ اور اسلام میں رضا ہے، اجازت ہے یہ کہ تم 2 دعائیں، 2 نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہو، یا ایڈوانس میں یا کوئی پیچھے بھولی ہوئی ہوگی۔ یعنی صبح کی نماز کے اندر آپ دوپہر کی جو نماز ہے اس کو ملا کے صبح کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، اور جو عصر کی نماز ہے 4 بجے 4:30 بجے کی، وہ لیٹ ہو گئی، کام کاج کے اندر کچھ نہیں، تو مغرب کی نماز کے اندر یہ بھولی ہوئی نماز جو لیٹ ہو گئی اس کو مکس کر کے پڑھ سکتے ہو، یعنی 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے۔ ان کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، یونین بٹوین 2 نماز۔ ہم کو ہمارے پیروں نے کتنی سہلائی کر دی کہ ہم صبح جو نماز پڑھتے ہیں، پھر شام کو پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، ان میں ہم 18 رکعت پڑھتے ہیں، اور وہ 5 وقت ملا کے ہمارے سے 1 رکعت کم پڑھتے ہیں۔ اگر مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں اگر مولا کہتے ہیں تم اپنا مذہب برابر جانو تو دنیا کا کوئی آدمی تمہارا سامنا نہیں کر سکے گا۔ ہمارے مذہب کی خوبیاں بے حساب ہیں، اور ہمارے مذہب کو ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے اس طرح سے گھڑ دیا ہے کہ ہمارے لیے سہلا ہو جائے۔ واللہ باللہ مولا کے دربار میں کھڑا ہوں، یہ حضرت امام کا دربار ہے، اور وہ یہاں بیٹھا ہے، میری بات سن رہا ہے۔ سن کیا رہا ہے؟ مائکروفون اس کے پاس ہے، لاؤڈ سپیکر یہاں ہے، بولتا ہوا ہے۔ اے مومنہ، میں بہت فخر کرتا ہوں اپنے مذہب کے اوپر۔ مسلمانوں کی 99% آبادی زکوٰۃ نہیں دیتی،
زکوٰۃ کیا ہے؟ 10 سود، لیکن ان کی اور ہماری 10 سود میں فرق ہے۔ قرآن میں خدا تعالیٰ نے ہم کو خمس کا ذکر کیا ہے، خمس یعنی 1/5، 20%۔ میں آج ہی 2-3 دن پہلے اس کا خلاصہ کر چکا ہوں اور واپس ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ینگسٹرز کو پتہ لگے۔ ہم کو اللہ کہتا ہے تم اپنی آمدنی میں سے 20% جدا کرو، 10% عشر اللہ ہے، خدا کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں، 80% پیر کا حق ہے کہ جو مذہب کی پروپیگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، 12.5% ہوئے، یہ ہماری 10 سود ہے۔ باقی جو 7.5% ہے، خدا کہتا ہے تمہاری فیملی میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے دوستوں میں، تمہارے پڑوسیوں میں جو دکھی ہیں، یہ 7.5% میں ان کی مدد کرو۔ ہم تو 7.5% بھی کھا جاتے ہیں اور کھانے والے تو 10 بھی کھا جاتے ہیں، لیکن حکم ہے تمہاری آمدنی کا 20% یہاں خرچ کرو، 7.5% خیرات کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کے لیے راضی خوشی سے خرچ کرو، تو تمہیں برکت ملتی رہے گی، گرو ہوگے، اوپر چڑھو گے۔ اے مومنو، ہمیشہ سے ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہمیں حق کے اوپر رکھا ہے۔ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو تھے وہ تیری میری میں پڑ گئے، پالیٹکس میں پڑ گئے، مذہب کا جو ایسنس تھا اس کو بھول گئے۔ میری ایک سلینگ لینگویج ہے، استغفر اللہ، سلینگ تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک چاکلیٹ منہ میں ڈالو تو کس طرح اس کو چوستے رہتے ہو، اے مومنو مذہب کو چاکلیٹ کی طرح چوسو، اس کے ہر ایک انگریڈینٹس کا مزہ اٹھاؤ۔ مذہب ہمارا بہت خوبصورت ہے، ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، ہمیں سکھ دیتا ہے، سکون اور شانتی دیتا ہے۔ مولا کو یاد کر کے سجدہ کرو، پیاسے کو پانی ملے، اس طرح سے اس کے دل میں شانتی ہوتی ہے۔ اسماعیلی بچہ مولا کا اگر اپنے مذہب پہ چلتا ہے تو وہ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوگا، اس کو منجھارا نہیں ہوگا، اس کو بھے، خوف، ڈر نہیں ہوگا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی ماں کی گود میں سویا ہے۔ ایسا بچہ ہے۔ شاہ پیر ہماری ماں باپ ہے، ہمارا جو پیر ہے وہ ہماری ماں ہے، ہم اس کی گود میں سوئے ہیں، ہمیں کوئی ڈر ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا ہمارا جو مومن ہے وہ دنیا میں مستانہ سی کی طرح، ایسا شیر کہ جس کا دبدبہ ہے اور سب اس سے ڈرتے ہیں، اس طرح سے وہ دنیا میں گھومتا ہے، مستانہ سی۔ فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، تینے دیو لوگ پرنام کرے، ہے نا کہ نہیں؟ امام کہتا ہے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور پیر کہتے ہیں تینے دیو لوگ پرنام کرتے ہیں۔ اسماعیلی بچہ حضرت امام کا روحانی بچہ ہے، ہم لوگ حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، تو یہ بادشاہ ہے سلطان العظیم ہے، تو بادشاہ کے بچے پرنس نہیں ہوتے ہیں نا؟ ہم روحانی پرنس ہیں، ہم روحانی شہزادے شہزادیاں ہیں۔ کیا ہمارے لکشن، ہمارا کیریکٹر، ہمارا اعمال، ہماری بیہیویئر شہزادے جیسا ہے؟ حضرت امام کے مرید ہیں اور ہم روحانی شہزادے ہیں، ہمارا بیہیویئر، ہماری تھنکنگ، ہمارا ایکشن ہے ایسا؟ نہیں ہے، موسٹلی نہیں ہے۔ ہیں ہماری جماعت کے اندر اچھے لوگ، الحمدللہ ان کی عبادت بندگی سے جماعت کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آج اس وقت شاید 1500-1600 آدمی ہوں گے، اندازہ کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ عورتوں میں، مردوں میں ایسے کچھ سٹارز چمک رہے ہیں، میں ان کی چمک دیکھ رہا ہوں، فیل کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جب جماعت خانے آتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں دنیا بھر کی جماعت کے لیے تو ان کی عبادت بندگی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا جیو پیدا ہوتا ہے، 1 مہینے کا بچہ ہے، ماں اس کو جماعت خانے لے آئی ہے، ادھر پیچھے کہیں بیٹھی ہے، بچہ گود میں سویا ہے، دعا پڑھ رہی ہے. اے مومنہ، کیا پتا کہ اس 1 مہینے کے بچے کے کارن ساری جماعت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کو تو سویا ہے مگر اس کا جیو اتنا اونچا ہے، ماں کو بھی شاید پتا نہیں ہے. جماعت میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سے جو مالدار ہوتے ہیں، روحانیت میں مالدار، ڈالر کی بات نہیں کرتا، یہ مالدار لوگوں کی حاضری میں وہ جو روحانی کھانا کھاتے ہیں اس میں ساری جماعت کھاتی ہے. اگر آپ صدا کمبر کے ساتھ گورنر یا کسی اور راجا کے پاس چلے جاؤ تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا سیڑھی کے ساتھ ایڑی بھی چلی جائے نا. تو یہ جو لوگ آتے ہیں جماعت خانے کے اندر اعلیٰ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی عبادت بندگی سے ساری جماعت کو فائدہ ملتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جماعت خانے میں آؤ. ہماری کمی، ہماری کچاس، ہماری کمزوری ڈھک جائے گی. ان کی خاطر ہم کو بھی دیدار کا لابھ ملتا ہے. اس لیے یہ حکم ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ صبح شام جماعت خانے آؤ. کوئی کارن سے، علم کے، یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے کارن ہے کہ کوئی نوکری کے کارن ہے، اگر کوئی شام کو نہیں آ سکتا تو دینداروں صبح کو آؤ. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ ضرور اس مولا کی چوکھٹ پہ آ کے سر رگڑو، دعا مانگو. دین دنیا کی برکتیں ملے، ہمت ملے، طاقت ملے، ہمارے دل کی بدیاں برائیاں دور ہو جائیں. آدھی روٹی کھاؤ، یہ بھی میری ایک کہوت ہے، میں بہت کہتا ہوں، آدھی روٹی کھاؤ سکھ کی کھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. لالچ کر کے، موہ مایا کر کے ایک روٹی ملے وہ ہضم نہیں ہوگی. امام کے گھر کے اندر جو برکتیں اور موتی ملتے ہیں، ادھر آ کے یہ ہم نور پیتے ہیں، امی پیتے ہیں، یہ نور پیتے ہیں. اس کو ہمارے پیروں نے نور ویلا نور پیو کریو من آنند چیئے. کتنے اچھے گیان ہیں، راگ بھی اچھے ہیں. اس نور کی طفیل سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے. مولانا علی شاہ فرمایا کہ نیاز جب جماعت پیتی ہے وہ نیاز آب صفا ہے، SAFA. تمہارا دل صاف ہوتا ہے، تمہارے خیال پاک ہوتے ہیں، تمہارے اندر کی بدیاں برائیاں صاف ہوتی ہیں. لیکن جب اٹھاپن کی دعا ہو جاتی تو وہ آب شفا ہے، SHAFA. شفا کہتے ہیں بیماری دور کرنے والا. میں نے بہت دفعہ اپنے بہن بھائیوں کو جو میرے پاس آ کے میری صلاح لیتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، صبح شام 2 وقت جماعت خانے جاؤ. پہلے بھی نیاز پیو، لیکن جب اٹھاپنا ہو جائے تو اس وقت جا کے وہ نیاز پیو تو تمہاری بیماریاں دور ہوں گی. اس میں پرٹیکولرلی مینٹل ٹربل کے جو لوگ ہیں، جن کو منجھارا ہوتا ہے، فرسٹریٹ، ڈپریشن ہے، وہ نیاز پیو. میرے پاس ایک کیس آیا ممباسا میں، 18 سال کی لڑکی کو جن نے پکڑا. جن، ایسے کیسز ہو جاتے ہیں. اس کی ماں میرے پاس لے کے آئی. کاؤنٹ محمد علی ڈھالا کے گھر پہ میں رہتا تھا اس وقت. کاؤنٹس ماں نے مجھے پوچھا کہ ایک بائی آئی آپ کو ملنا چاہتی ہے. آیا، کیا ہے؟ وہ لڑکی کا جو چہرہ دیکھ کے میں سمجھ گیا. اس کی ماں کو میں نے پوچھا کب سے ہے یہ؟ کہتی ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا. 18 سال کی لڑکی کھانا کھاوے تو جانے 5 آدمی
जवान हट्टे कट्टों का खाना खा जाए, एक 18 वर्ष की बच्ची 5 आदमी का खाना खा जाए, कहाँ जाता है? वो जिन खा जाता है। उसको मैंने कहा 3 वक्त नादली पढ़ के सुबह दोपहर शाम और सो जावे, उसके बाद इस पे नादली पढ़ो, छुकारा मारो। ये नादली हमारी पुरानी सदर दिन की बनाई हुई दुआ के अंदर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीन मजहरल अजाइब तजदहु औनल लका फिन नवाइब कुल्लु हमिन व गमिन सियंजली बिबिलातिका या अलियो या अलियो या अली। ये नाद 3 दफा नाद अली पढ़ के उसको छुकारा मारो, सुबह दोपहर शाम और रात को। और सुबह का जो उठापन के बाद जो न्याज बच जाता है वो इसको पिलाओ। हज़रत इमाम ने उस पर रहम किया, अच्छी हो गई। पेट की बीमारी, पर्टिकुलरली दिल की बीमारी, दिल से मेरा मतलब यह है मेंटल बीमारी, मेंटल वीकनेस, ये सुबह का जो न्याज है बच जाने के बाद है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए गटपाट की क्रिया पे बैठने वाले को कि जब भी मुखी साहब इजाजत देवे उत्थापन के लिए तो देखना चाहिए कोई प्याली खाली नहीं होनी चाहिए, तमाम प्यालियां भरी हुई होनी चाहिए और कुंभ के अंदर भी नियाज होना चाहिए। फिर उत्थापन की दुआ दो और ये चीजें जमात में बांटो, इससे बीमारियां दूर होती हैं। बाद में कायम करने की दुआ होती है और जमात खड़े होकर शुक्रगुजारी करती है। ये न्यास नूर है, हर रोज न्यास पिया करो। अगर कोई आदमी मुसाफरी में जाता है या ऐसी कि सुबह के वक्त न्याज नहीं मिल सकती उसको, तो बोतल में न्याज ले जाओ, बोतल में अपने घर में बच्चों को न्याज पिलाओ। हर सुबह पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद से बाहर आवे तो एक लाइन लगी होती थी, लड़के लड़कियां गुलाम वगैरह मर्द भी औरतें भी प्यालियां लेके खड़े हैं। नबी करीम बाहर निकले, सबके प्याले में हाथ डालता जावे, न्याज बनाता जावे, ये न्याज घर जावे। और वो लोग उस जमाने में 4 कोने में, अपने घर के 4 कोने में न्याज का छांटा देवे, लेकिन पहले बच्चों को पिलावे। मुसलमान भूल गए हैं, लिंक टूट गई है, हमारी लिंक चालू है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर हमारे पास है। बहुत अदब से न्याज पियो। मैंने कभी कभी देखा है ऐसा प्याली उठाई यूं पी लिया, लेफ्ट हैंड से प्याली पी ली, नहीं, ये बहुत नूरानी चीज है। सीधे हाथ से प्याली उठाओ, लेफ्ट हैंड से पकड़ के अपने राइट पाम में रख के ऐसा न्याज पियो। न्याज पीते वक्त कहो, या मौला मुझे हकीकती समझ दे। ये दुआ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाई है, या मौला मुझे हकीकती समझ दे। हमारे मिशनरियों में एक मिशनरी थी जाफर भाई भलवानी, वो भलवानी भंडोर की किताबें उसने लिखी है ना, मिशनरियों की मेहमानी थी। ये खड़ा हुआ, जाफर क्या है? खुदावंद, बहुत से लोग न्याज पीते हैं, लाइन में खड़े हैं, प्याली लेके लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, पीछे वाले बेचारे इंतजार करते हैं। या मौला हमें ऐसी दुआ बता कि जिसमें सब दुआएं आ जाएं और शॉर्ट हो गए। जाफर, अच्छी सरकार, प्याली उठाओ, बोलो या मौला मुझे हकीकती समझ दे। फरमा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें बताया, पीछे वालों को चांस मिलना चाहिए। दुआ के अंदर भी मैंने बहुत देखा, कई लोग जो हैं लालची हैं, दुआओं के लालची हैं। अच्छी बात है, लेकिन जमात खाने में और ख़ास तौर पे ऐसी बड़ी जमात में, ह्यूस्टन में 3000 की जमात है,
دعا کرانے آتے ہیں. کئی لوگ جو ہے نا کھیسے میں ہاتھ ڈالا، مہمانی مکھی صاحب کہتے ہیں یا کمڑیا صاحب خانہ ودان جو روحانی پر خانہ ودان بولنے کو مت پوری کرے، روحانی کی اصل میں حاصل کرے. پھر نکالا یہ وہ راوے کیا ہے. اس طرح 5-6 دفعہ ہاتھ ڈالتے ہیں کھیسے میں. وہ ہاتھ میں لے کے ایک ہی وقت میں اپنی نیت کر کے دے دو. میں گھر سے نکلتا ہوں تو ادھر ہی مجھے آج کیا دینا ہے، ادھر سب چیزیں نکال کے مکھی صاحب کے ہاتھ میں رکھا. تو دوسروں کا بھی دھیان رکھو اور ہر وقت کھیسے میں ہاتھ ڈال کے نوے اور پھر ہاتھ ڈال کے انگلیوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 سینٹ ہے کہ 10 سینٹ ہے. گھر سے نکلتے وقت اپنی نیت باندھو. ادھر آ کے جو کچھ دینا ہے مولا کے قدموں میں رکھ کے دعا مانگو. مکھی کمڑیا دعا دے کے مکھیا نہیں کمڑیا نہیں دے. مذہب کو سمپل بناؤ اور سمجھ کے بناؤ. وہ امام جو ہے نا لائن میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور نیت باندھ لے ہوئے تو اس کی نیت ادھر سے قبول ہوتی ہے. میں نے جماعتوں میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر دعا کی لائن میں کہ نیاز کی لائن میں ہو باتیں مت کرو، دل میں دعائیں مانگو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، دوسروں کے حق میں دعائیں مانگو. خصوصاً نیاز کے وقت خدا نخواستہ کوئی یار دوست سگا کٹمبی بیمار ہے یا مان لو کہ آپ کا سگا نہیں مگر اسماعیلی بھائی بہن ہے تو نیاز پیتے وقت جب بولو کہ یا مولا حقیقت سمجھ دے تو نیت میں کہو کہ یا مولا اس کو اچھا کر دے، اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں مولا بہت خوش ہوتا ہے. دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے مولا بہت خوش ہوتا ہے. جس طرح ہم پیسے کی مدد کرتے ہیں مومنوں، اسی طرح سے ہم دوسروں کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو یہ روحانی مدد ہے اس کو اور وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. نیاز نور ہے اور اس کی قدر کر کے اس کو پیو. امی، پاول، نیاز، ایسے کئی نام رکھے ہیں ہمارے پیروں نے نیاز کے. پیرے کاڈی چھے پاول ہاتھے. پھر شمس ماں باپ کے ہاتھ، پھر شمس ماں باپ نے خود نے نیاز نکالا تو گربیوں میں پاول نام دیا. پیرے کاڈی چھے پاول ہاتھے. یہ پاول ہے. پاول کہتے ہیں پاک کرنے والا پانی. اے مومنہ، اپنا جو مذہب ہے بہت اچھا مذہب ہے. اچھے بنو، پاک بنو. دغا فریب، شرارت، جھوٹ، دوسرے کا حق کھا جانا، جھوٹی گواہی دینا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. دل کی خوشیاں جو ہے، دل کا سکون جو ہے وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. دل کا سکون ہی سب کچھ ہے. ڈالر حضرت امام جب سنتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ینگسٹر ٹین ایجرز ڈالر کے لیے ادھر آتے ہیں، اپنے ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو پسند نہیں، مولا ناراض ہوتے ہیں. ہمارے مذہب میں حق حلال کی کمائی کرو، ماں باپ کی سیوا کرو. میں نے ایک جگہ کہا کہ قرآن شریف نے کہا کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ بخشے نہیں جاتے کسی بھی قیمت پہ. کتنی بھی عبادت کرو، معافی مانگو، جو کبیرہ گناہ ہے وہ بخشے نہیں جاتے. اور امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں وہ 10 کبیرہ گناہ بتائے ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا لیکن آپ کو سناتا ہوں. امام کی بیعت کر کے جو آدمی توڑ دیتا ہے یا امام کی بیعت کر کے مذہب پہ عمل نہیں کرتا، جماعت کرنے نہیں آتا، دعا رسول نہیں کرتا، اس نے امامت کے ساتھ اپنی بیعت توڑ دی. مولا کہتے ہیں یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا مولا کہتے ہیں یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے ایک مہمانی میں ایک آدمی بیٹھا تھا، حسن آباد میں مہمانی تھی. مولا کے بیٹھے مہمانی میں تو رو پڑا.
مولا پوچھا کیا ہے؟ خداوند روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں، یعنی کہ اتنی محنت کرتا ہوں لیکن پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ دل و جان کا بادشاہ ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ماں باپ پوچھتے ہیں تم نے ماں باپ کو دکھ دیا؟ کہتا ہے خداوند میں نے ان کو بہت دکھ دیا۔ ماں باپ حیات ہے؟ نہیں خداوند مر گئے۔ ماں باپ اٹھ بیٹھے، ابھی قیامت تک انتظار کرو، یعنی تو قیامت تک دکھی ہی رہنے والا ہے۔ باپ اور ماں کی آشیش لو۔ نبی کہتے ہیں تیری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ اس نے 9 مہینے تمہیں اٹھایا، 3 برس تک تمہارا دکھ اٹھایا، دودھ پلایا۔ ماں کا حق کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ماں کی بہت عزت کرو۔ میں جماعتوں میں ایک اور چیز بھی کہا کرتا ہوں کہ ماں عورت ہے، بیوی عورت ہے، بہن عورت ہے، بیٹی عورت ہے، مامی ہے، دادی ہے، نانی ہے، چاچی ہے۔ ماں کوئی بھی روپ میں ہے، کسی بھی ریلیشن شپ میں ہے، عورت جس فیملی میں عورت کی عزت نہیں اس فیملی میں برکت نہیں۔ عورت کو خدا تعالیٰ نے بڑے پریم سے بنایا ہے، معصوم بنایا ہے۔ اگر عورت بگڑ بھی جاتی ہے تو اس میں زیادہ ہاتھ مرد کا ہوتا ہے، وہ مرد اس کا ہسبینڈ ہوئے، بیٹا ہوئے کہ بھائی ہوئے کہ باپ ہوئے۔ عورت کو خدا نے اچھا بنایا ہے، اس کے دل میں رحم ڈالا ہے، دیا ڈالی ہے۔ عورت سافٹ ہے کیونکہ عورت ہی کا روپ ہے کہ جو پیر کا روپ ہے۔ پیر ماں باپ ماں ہے۔ ماں کوئی بھی قیمت سے اپنے بچے پہ ظلم نہیں دیکھ سکتی۔ تو مولا کہتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا یہ گناہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ باپ کی عزت کرو کیونکہ وہ اپنا خون پسینہ بہا کے روزی کما کے لاتا ہے اور تمہارا پیٹ پالتا ہے۔ باپ اور ماں یہ دونوں خدا تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، زور سے بات بھی مت کرو۔ 3 جگہ خدا تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کے لیے، عزت کے لیے حکم کیا ہے۔ تو یہ دوسرا گناہ، ماں باپ کو دکھ دینے والا معاف نہیں ہوتا۔ تیسرا گناہ یہ ہے کسی آدمی نے جھوٹی گواہی دی، پیسے لے کے یا کوئی کارن سے قرآن یا بائبل اٹھائی، قسم کھائی اور جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی۔ اللہ تعالیٰ بہت غصہ کرتا ہے اس کے اوپر۔ جھوٹی گواہی دینے والے کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس کسی نے اپنا پیسے رکھے، بہت دفعہ غریب آدمی کسی مالدار کے پاس ٹرسٹ رکھ لیتے ہیں، وہ زمانے میں بینکیں نہیں تھیں، تو اللہ کہتا ہے کہ کسی کا ٹرسٹ تم نے اچاپت کی تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی ریپ کرتا ہے، زنا بالجبر، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کسی نے بیوہ یعنی ویڈو کا یا یتیم کا مال کھایا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے تم کو جو علم دیتا ہے اس کو دکھ دو گے تو یہ دکھ رہے گا تمہارے ساتھ، یہ دکھ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے کسی آدمی کی عزت خراب کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگایا، کھوٹا آروپ لگایا، خدا کہتا ہے میں بہت ناراض ہوتا، یہ معاف نہیں ہوتا۔ ڈرو خدا سے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگا۔ اللہ کہتا ہے جس نے اپنی اولاد کو دکھ دیا، جس طرح ماں باپ کو دکھ دینے کا ایسا ہی حکم یہ ہے اولاد کو دکھ دینا۔ شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جگار کھیلتا ہے اور بچے بیچارے تڑپ رہے ہیں، اس مورخ کو پتہ نہیں کہ وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا۔
اور 10واں گناہ یہ ہے کہ جو آدمی آوگھات کرے، سوئسائڈ کرے، وہ 5000 برس تک، پیر کہتے ہیں 5000 برس تک اوگتیا رہے، پنش ملے اس کا، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اے مومنو، مذہب ہماری زندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے اور کوڈ آف لائف ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کے عمل پہ چلیں، ہاں دنیا میں بھی ہمیں جنت ملے، سکھ شانتی ملے، عاقبت میں بھی جنت ملے۔ تو میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ پسد دن کہتے ہیں حاضر جوما نے پاؤں پڑی ودھاوت قائم سوامی، اس کی پوجا کرو، اس کے پاؤں پڑو، اس کا حکم مانو اور ہمیشہ اس کی تعریف کرو، دین و دنیا میں آباد اور سکھی بنو گے، سکھی رہو، آباد رہو، تندرست رہو۔ مولا آپ کی نیکیوں کو قبول کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، دستبندی سکھریتی بنائے، ایمان آپ کا زیادہ کرے، آپ کے اوپر مولا راضی ہو گئے، آپ کی آل اولاد کو مولا اپنے چرن میں رکھے، ہر بدی برائی سے بچائے، شیطان کو دور رکھے، کل جگ کی خرابیوں سے دور رکھے، دین و دنیا کی برکتیں دے، آپ کی روزی کمانی میں برکت دے، آپ کے دکھ درد دور کرے، آپ کے اوپر ہمیشہ مولا راضی رہے، اپنی چھتر چھایا میں رکھے۔ ہے زندہ